صفات. انصار کی کچھ صفات. اللہ تعالیٰ کو ان کی صفائی ستھرائی بہت پسند تھی. ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفائی پسندی کی تعریف کی ہے. تمہاری صفائی کیسی ہوتی ہے، یعنی کس قسم کی صفائی کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی بات ہے، اس کو اختیار کیے رکھنا. پھر یہ اچھے فیصلے کرنے والے بھی تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادشاہت قریش میں ہے اور قضاء یعنی فیصلہ کرنا انصار میں ہے. اسی لیے پھر آئندہ لیڈرز جو تھے وہ قریش میں سے ہوئے اور مددگار اور دوسرے کاموں میں سپورٹیو رول جو تھا وہ انصار کا تھا. بااعتماد لوگ تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو کوئی تکلیف نہیں جو انصاریوں کے گھروں میں اترے یا اپنے والدین کے گھر میں اترے، برابر ہے، یعنی برابر ہی ہے. کس طرح کہ مکہ سے بعض خواتین بغیر خاندانوں کی ہجرت کر کے آ رہی تھی اور یہاں آ کر ان کے پاس کوئی فیملی، کوئی محرم، کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا، انہیں کسی نہ کسی خاندان یا گھر کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا. تو آپ نے انصاریوں کی تعریف کر کے فرمایا کہ جو عورت انصاریوں کے گھر میں رہے اسے کوئی فکر کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا عزت ایمان محفوظ رہے گا. تو ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں اتری. پھر یہ غمخوار تھے اور خوب خرچ کرنے والے تھے. انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں یعنی انصار، ہم نے تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخوار اور زیادہ میں ان جیسا بہترین خرچ کرنے والا کسی قوم کو نہیں پایا. یعنی جب ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غمخواری کرتے ہیں، یعنی اور طرح سے ہمدردی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس ہوتا ہے تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو اس سے بڑی زبردست سیکھنے کی بات ہے کہ انسان پر ان دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی، یا انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اتنا کہ بمشکل اپنے لیے پورا ہو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلی آیت انصار کی جو امام بخاری نے جس کا ریفرنس دیا ہے، والذین تبوؤا الدار، اس کے آخر میں آتا ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو، ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تو ان کی خوبی قرآن نے بیان کی ہے. اور وہ واقعہ بھی یاد ہوگا نا، جب ایک مہمان آ گیا اور گھر میں بس اتنا ہی کھانا تھا کہ مہمان کو دیں یا خود کھائیں، تو چراغ بجھا کے مہمان کو کھلا دیا. تو ان کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو مہاجرین نے کیا نوٹ کیا کہ جب ان میں تھوڑا ہوتا ہے تو یہ غمخواری کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، اور زیادہ ہوتا ہے تو بہت خرچ کرتے ہیں. انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا اور اپنی ہر چیز میں ہمیں شریک کیا، حتیٰ کہ ہم تو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ سارا اجر و ثواب تو یہی لوگ لے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تو تم بھی اجر میں شریک رہو گے. اس سے بھی سیکھنے کی بہت بڑی بات ملتی ہے، وہ یہ کہ اگر دین کے کام میں بھی کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی شکریہ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی دعا دینی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کام کر رہے ہو، احسان کیوں جتاتے ہو، کسی سے شکریہ کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے پارٹ پر تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ توقع نہ رکھے، لیکن جو آپ کا مددگار ہے اس کام میں، انصار ہے، تو آپ کے اندر بھی کچھ تو ہونا چاہیے. اس کی اس قربانی پر آپ اس کی دلجوئی کریں، اس کو ایک شکریہ کا میسج کر دیں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ دونوں فریقوں کے درمیان کیسی محبت پھر پیدا ہوتی، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کی قدردانی ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو اہمیت دینا ہے، ایک دوسرے کو امپورٹنس دینا ہے. آپ دیکھیے کہ جس رشتے میں خلل آنے لگے وہاں اگر آپ
اس کو امپورٹنس دینا شروع کر دیں دوسرے فریق کو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ مسئلہ ہو، چاہے شوہر کے ساتھ ہو، چاہے سسرال کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ، کہیں بھی اگر آپ دوسرے کو اپنے پہ ترجیح دینے لگے، دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں، صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ نہ رکھیں اور اس کو انکریج کرتے رہیں، تو آپ دیکھیے کہ مشکلات ختم ہو جائیں گی. اصل مشکل وہاں شروع ہوتی ہے جب دوسرا لیفٹ آؤٹ یا اگنورڈ فیل کرتا ہے. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بھی حریص تھے. ابو ریحانہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے کہ ایک اونچے ٹیلے پر آئے تو وہیں سو گئے، تو ہمیں سخت سردی سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ میں نے بعض لوگوں کو گڑھا کھود کے اس میں داخل ہو کر اپنے اوپر ڈھال ڈالتے ہوئے دیکھا. اتنی سردی تھی کہ کوئی لحاف نہیں، کچھ نہیں، تو گڑھا کھود کے اس کے اندر گھس گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا رات کو ہماری حفاظت تو نگرانی کون کرے گا؟ نہیں صاحب اندر گھس گئے ہو تو باہر کون ہوگا؟ تو کون کرے گا؟ میں اس کے لیے فضیلت والی دعا کروں گا. تو انصار میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول میں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ. پس وہ قریب ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انصاری نے اپنا نام بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرنا شروع کی اور بہت زیادہ دعا کی. ابو ریحانہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تو میں نے کہا میں دوسرا شخص ہوں، یعنی میں بھی ہوں یہاں، یعنی یہ کام میں بھی کروں گا نا. آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ، تو میں قریب ہو گیا. پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا ابو ریحانہ. تو آپ نے میرے لیے دعا کی، لیکن اس سے کم تھی جو انصاری کے لیے دعا کی تھی. پھر آپ نے فرمایا جہنم کی آگ اس آنکھ پر حرام ہے جس نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے یا رو پڑی، اور اس آنکھ پر بھی آگ حرام ہے جو اللہ عز و جل کے راستے میں پہرا دے، یعنی جو رات کو نگرانی کرے جبکہ باقی سب لوگ سو رہے ہوں. پھر اسی طرح مشقت کر کے اجر کمانے والے تھے. زید بن عبد الرحمن بن سعید بن عمرو بن نفیل جن کا تعلق بنو عدی قبیلے سے تھا، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کچھ قریشی نوجوانوں سمیت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آیا. اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے. ہم نے دیکھا کہ چھت کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی تھی اور اس کے سامنے روٹیاں یا ان کے ٹکڑے پڑے تھے. جب کوئی مسکین کھانا مانگتا جابر ایک ٹکڑا اٹھاتے، اس رسی کی رہنمائی میں مسکین تک پہنچتے، اسے ٹکڑا دیتے اور اسی کو پکڑ کے واپس بیٹھ جاتے. میں نے کہا اللہ آپ کو صحت اور عافیت سے نوازے، ہم یہ ٹکڑا مسکین کو پکڑا سکتے تھے. انہوں نے کہا دراصل میں اجر و ثواب کی نیت سے چل کر گیا تھا. کتنے چھوٹے چھوٹے مقامات پر قدم اٹھانے کے لیے نیت کیا ہے؟ اجر و ثواب. اب کوئی بھی ایسا موقع ہو، اگر ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہو تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ تم یہ کر دو، تم پکڑا دو، تم چلے جاؤ. اور جو جاتا ہے وہ بھی بوجھل قدموں سے اٹھ کر جاتا ہے. کیوں؟ مجھے کیوں کہہ دیا کہ تم جاؤ، خود کیوں نہیں گئے؟ یہ نابینا ہے خود، اور رسی پکڑ کے رسی کے ساتھ چل کے وہ جا رہے ہیں، اور رسی چھت سے لٹک رہی تو اسی کے ساتھ کے کہیں میں اپنی جگہ نہ خود اس کا کچھ حساب رکھا ہوتا انہوں نے، اسی کے ساتھ واپس آ کے بیٹھ گئے. وہ کہا کہ آپ ہمیں کہہ دیتے ہم مسکین کو روٹی دے دیتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حال میں بھی صدقہ کرنے کے لیے اپنے پاس سامان رکھا ہوا ہے کہ کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ نہ جائے. نیکیاں کمانے کا احساس ہے نا، شوق ہے، طریقہ ہے، اور اس کے لیے پھر پلاننگ بھی اسی طرح کی ہے. کیونکہ جب تک ہم نیکی کے کاموں کی پلاننگ نہیں کرتے نا، مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر مختلف کام کرنے کا پہلے سے سوچ کے نہیں رکھتے، تو پھر جب وہ موقع آتا ہے نا، پھر ہم کہتے او ہو میں نے سوچا تھا میں یہ کروں گی اور وہ مجھ سے ہو نہیں سکا، بس رہ گئی بات ختم. چھوٹے چھوٹے اوقات کے جو چنک ہے نا، دو دو کاموں کے بیچ کا وقت جو ہے نا، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے. مثلا بعض اوقات آپ چائے کا ایک کپ بنانے لگتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ آپ پانی کا کپ ڈالتے ہیں کیٹل میں اور اس کو آن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں کھڑے ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو احساس ہونا وقت ضائع ہونے کا تو آپ کہتے ہیں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کو احساس نہیں تو وہ تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، 30 سیکنڈ میں پانی ابل جائے گا، بات ختم. نہیں، آپ یہ بھی کر سکتے کہ اس ایریا میں بھی کچھ لگا دیں، کچھ رکھ دیں. اور اپنے روٹین میں اگر آپ شام 4 بجے مثلاً چائے پیتے ہیں، یہاں سے جا کے گھر پہلا کام چائے پینے کا کئی لوگوں کو عادت ہوتی، اور پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یا یہ کہ ایون ٹیپ میں سے آپ بھر رہے ہیں پانی اور وہ وقت ہے
نکالنے کا اور وہ وقت ڈال کے وہاں کرنے کا، اس دوران میں آپ کو ایک بہت اچھی سی دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن کب یاد آئے گی آپ کو وہ دعا کہ آپ روز مانگ سکتے ہیں؟ اور مہینے کے 30 دن اگر آپ نے ایک دعا بار 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 مانگی ہے تو آخر قبول ہوگی نا انشاءاللہ. لیکن ہم یہ اپنے سیکنڈز جو ہیں یہ گنوا دیتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے ہم اس میں بعضوں کا ذکر کی عادت ہوتی ہے، ہم کچھ ذکر کر لیتے ہیں، لیکن کانشیس شعوری طور پر کوئی دعا نہیں مانگتے، بس ایک عادتاً زبان ہلاتے رہتے ہیں، شعور نہیں شامل ہوتا اس میں. تو خالی زبان کا ذکر بھی اچھا ہے، لیکن لازم ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مواقع پر شعور بھی شامل. اچھا ہم دعائیں کیوں نہیں مانگ پاتے؟ کہ وقت ہی نہیں ملا، آج تو دعا ہی نہیں کر سکے، نماز کے اندر بھی جلدی ہے، نماز کے بعد بھی جلدی ہے، ادھر بھی بھاگ ادھر بھی بھاگ. لیکن اس کے باوجود کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، مثلاً اگر آپ اپنی گاڑی میں خود گیس ڈلواتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ استغفار پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے لیے لازم کر لیں جب بھی میں گیس ڈالوں گی، جتنی دیر مجھے کھڑا ہونا پڑے گا میں یہ دعا پڑھا کروں گی. اور اگر ہفتے میں آپ ایک دفعہ یا 2 دفعہ گیس ڈلواتے ہیں اور 2 دفعہ آپ نے وہ دعا اپنے لیے لازم کر رکھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ اس طرح مختلف مواقع پر کی ہوئی دعائیں آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گی. کیونکہ آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ میں نے مانگ لیا اپنے رب سے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی ہے جو ٹیک کیئر کرے گا میری. لیکن بڑے بڑے خیر کے کام، خیر کی باتیں ہم سے رہ اس لیے جاتی ہیں کہ ہم نے اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی. ہم یہ تو کہتے ہیں یہ کریں گے، لیکن اس کے بعد اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کب کریں گے، کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، یہ بھول جاتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی کہ ہم ہر روز دعا مانگے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. لیکن وہ کس جگہ کب مانگنے کے لیے اپنے ساتھ عہد کیا ہے وہ نہیں ہم نے کچھ دیکھا سوچا. اب کیا ہوگا؟ ہم اچھی اچھی باتیں پڑھتے جائیں گے، بھولتے جائیں گے، ان کو عمل کے ساتھ قید نہیں کریں گے. علم کو کون قید کرتا ہے؟ عمل. اور اگر عمل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہوا میں اڑ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ہر علم عمل کو دعوت دیتا ہے، اس کو پکڑ لیں، کسی رسی کے ساتھ باندھ دیں. جابر بن عبداللہ نے رسی لگائی ہوئی تھی اپنے لیے کہ اس کی رہنمائی میں ایک نیکی کا کام کریں گے. پھر انصاری خواتین کی بھی کچھ صفات ہیں. مسائل دریافت کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتی تھی، دین کے بارے میں جو پوچھنا ہوتا تھا پوچھ لیتی تھی تاکہ کنفیوژن سے نکلیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے لیکن وہ صرف جھجک کے، حیا کے مارے پوچھتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے، لہذا ساری زندگی وہ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں یا پھر شک میں اس لیے پڑتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں حوصلہ نہیں کہ کسی سے پوچھ کے اپنا ذہن کلیئر کر لیں. پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر مہینہ بھر اس طرح گزر جاتا کہ آپ کے کسی گھر میں بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا، کوئی ہاٹ ڈنر، بریک فاسٹ نہیں. ابو سلمہ نے بیان کیا، میں نے کہا پھر وہ لوگ کیا کھاتے تھے؟ فرمایا 2 سیاہ چیزیں، کھجوریں اور پانی. البتہ ہمارے کچھ انصاری ہمسائے تھے، وہ مخلص ہمسائے تھے، ان کے گھروں میں پلنے والی کچھ بکریاں تھیں جنہیں چرنے کے لیے چراگاہ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، گھر لا کر چارہ دیا جاتا تھا. وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارے ہاں بھیج دیا کرتے تھے. اس حدیث کے جو راوی محمد بن عمرو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 9 گھر تھے، یعنی ایسے 9 گھر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ضروریات کا خیال رکھتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام مالک انصاریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کے ایک برتن میں گھی بطور ہدیہ کے بھیجا کرتی تھی. پھر ان کے بیٹے آتے اور اپنی والدہ سے سالن مانگتے، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو وہ اس برتن کے پاس جاتی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بیچتی، تو وہ اس برتن میں گھی موجود پاتی، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا. تو اس طرح ہمیشہ ان کے گھر کا سالن چلتا رہا. لیکن ہمارے یہاں سالن ہوتا ہے گوشت ہو، اس میں کوئی سبزی ہو اور شوربہ، اس کو ہم سالن کہتے ہیں. قرآن میں سالن کس کو کہا گیا ہے؟ زیتون کے تیل کو. صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے کیا ہے؟ سالن ہے، کہ اس میں ڈپ کر کے. آج بھی عرب لوگ روٹی کو زیتون میں ڈپ کر کے ساتھ زعتر یا کوئی چیز لگا کے مثلا رات کا کھانا اسی سے کھا لیں گے، پکائیں گے نہیں، یعنی پراپر میل نہیں ہوگا.
تو وہ بھی یعنی گھی کے ساتھ روٹی یا کوئی چیز کھا لیتے. یہاں تک کہ ام مالک نے اس برتن کو نچوڑ لیا، یعنی سارا ہی نکال لیا. یعنی ہوتا نا کہ نکال کے پھر اس کو چھوڑ دیتے. پھر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. آپ نے فرمایا تم نے اس برتن کو نچوڑ لیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا تو ختم ہی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. تو انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اگر تم اسے اسی طرح چھوڑ دیتی، یعنی پورا ختم نہ کرتی، تو وہ ہمیشہ رہتا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھتے تھے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بناؤں جس پہ آپ بیٹھ جایا کریں، اس لیے کہ میرا غلام بڑھئی کے پیشے سے وابستہ ہے، یعنی کارپینٹر ہے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنوا سکتی ہو. چنانچہ اس عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوایا. اور یاد ہے اس کے بعد پھر جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگا. یس. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دے کے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں انصاریہ آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو جا کر یہ بچھونا بھیج دیا. آپ نے فرمایا یہ واپس کر دو، لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا کہ میرے گھر میں ہو. لیکن آپ نے 3 بار فرمایا اور کہا اللہ کی قسم ہے عائشہ، اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ میرے ساتھ چلا دے. لیکن آپ کا فقر کیا تھا؟ اختیاری تھا، یعنی آپ نے اس کو خود چوز کیا تھا. انصار کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی تھی. ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جلابیب کا، جو آپ کے صحابی ساتھی تھے، ان کا رشتہ بھیجا. کیونکہ وہ غریب تھے، مہاجر تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں. تو جب اس خاندان میں گئے تو لڑکی کے ماں اور باپ دونوں کہنے لگے کہ جلابیب، اس کو نہیں ہم اپنا رشتہ دے سکتے ہم، کیونکہ یہ مالدار ہوں گے. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی غریب گھرانے کا کوئی لڑکا، چاہے اس کا دین ایمان کتنا بھی بڑا ہو، اگر کوئی رشتہ ڈال دے تو اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. تو بہرحال وہ بھی انسان تھے، کہنے لگے کہ یہ تو پاسبل نہیں. وہ لڑکی اندر سے سن رہی تھی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو تم ان کی رضامندی پر راضی ہو جاؤ. اپنے والدین سے کہا اور وہ رشتہ قبول کر لیا. بہرحال اس لڑکی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلابیب سے کر دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد اہل مدینہ پر حملہ ہوا. جلابیب بھی سوار ہو کر نکلے اور بعد میں دیکھا گیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے ارد گرد کئی مشرکین بھی ان کی لاشیں پڑی ہیں جنہیں انہوں نے تنہا قتل کیا تھا. انس کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ مدینہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے گھر کی خاتون تھی. یعنی اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، یعنی اگرچہ وہ بیوہ بھی ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ تھا. اور یہ برکت کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے، کہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں غلط نہیں ہو سکتا. اور پھر اسی طرح یہ بہت مہمان نواز بھی تھے. ام شریک کے بارے میں آتا ہے، انصار میں سے ایک مالدار خاتون تھی، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی، ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور خاتون تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعے کے دن کیا پکاتی تھی؟ چقندر اور جو. اور صحابہ کو انتظار رہتا تھا، پھر جب جمعہ ختم ہوتا تو ان کے گھر جاتے اور وہ کھایا کرتے تھے. پھر اسی طرح مہاجر خواتین کی مدد بھی کیا کرتی تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے زبیر نے نکاح کیا. ان کے پاس ایک گھوڑے کے سوا نہ کوئی زمین تھی، نہ غلام تھا، نہ کوئی اور چیز. یعنی زبیر کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کو چارہ بھی میں ہی ڈالتی تھی، اور اس کی ساری ذمہ داری ان کی طرف سے میں ادا کرتی اور اس کی نگہداشت کرتی. ان کے پانی لانے والے اونٹ کے لیے کھجور کی گٹلیاں توڑتی، اسے کھلاتی، میں ہی اس پر پانی لاتی، اور ان کے پانی کا ڈول بھی میں ہی سیتی، آٹا گونتی، لیکن میں اچھی روٹی نہیں بنانا جانتی تھی. تو انصار کی خواتین سے میری ہمسایاں، یعنی جو میری نیبرز تھیں، وہ میرے لیے روٹی بنا دیتی، اور وہ سچی دوستی والی عورتیں تھیں، یعنی بہت مخلص خواتین تھیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں، ایک تو ان کا کردار سامنے آتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کی مددگار ہیں، باہر کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں. کیونکہ حضرت زبیر جو تھے وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت اور مدد میں لگے ہوئے تھے. تو یہ اسماء جو ہیں یہ زبیر کے گھوڑے کو دیکھتی ہیں، اس کی صفائی کرتی ہیں، اسے کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، گٹلیاں اکٹھی کرتی ہیں، پھر اونٹ جو ہے اس پر پانی بھی خود اٹھا کے لاتی ہیں، اور ڈول بھی خود سیتی ہیں. یہ سارے باہر کے کام کر رہی ہیں. اب ان کے پاس گھر کے کام سیکھنے اور کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو اب یہ آٹا تو گوندھ لیتی تھی لیکن روٹی انہیں نہیں بنانی آتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
کہ انصاری خواتین جو تھی وہ ماہر تھیں تو وہ ہیلپ کر دیا کرتی تھی. یعنی انصار کا جو ٹائٹل ان کو ملا تھا، ان کے مردوں کو بھی اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں، یہ ایسے ہی نہیں مل گیا تھا، کچھ کیے بغیر نہیں ملا تھا. وہ ہر کام میں آگے آگے تھے، مددگار تھے کہ کہاں کس کو ہیلپ چاہیے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی خیر رکھی ہوتی ہے کہ ان کو دوسروں کی خدمت کر کے ہی مزہ آتا ہے، وہ اسی میں سکون پاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کسی پر کہ اس کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کر دے. پھر اسی طرح مہاجرین کی خدمت گزار خواتین تھیں. یہ سب خواتین کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ خواتین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ام علا کہتی ہیں، ایک انصاری خاتون ہے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی تھی. وہ کہتی ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرہ اندازی کی تو عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے. ام علا کہتی ہے کہ عثمان ہمارے پاس آ کر بیمار ہو گئے تو میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں رہنے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. میں نے کہا ابو صائب، یہ عثمان کی کنیت ہے، ابو صائب تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے لیے گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں اکرام سے نوازا ہے. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے. ام علا کہتی ہیں کہ واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ اور کسے نوازے گا. یعنی اگر اس طرح کے لوگ جو مہاجر بن کے آئے اور یہاں پردیس میں بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر انہوں نے ساری تکلیفیں اٹھائیں، تو پھر آپ نے فرمایا کیا واقعی وہ فوت ہو گئے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ان کے لیے اچھی امید رکھتا ہوں. یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسی لیے اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو جنتی ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی کتنا بھی نیک کوئی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تمہارے ساتھ تو جنت میں بڑا اچھا معاملہ کرے گا. Who knows کہ کون جائے گا کون نہیں اور کس کا کس چیز پر خاتمہ ہوگا. ام علا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی، یعنی کسی کے لیے ایسے الفاظ نہیں بولوں گی. وہ فوراً مان گئی. البتہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس واقعے سے رنج بہت ہوا کہ میں نے ایک بات کہی اور شاید وہ بات ٹھیک نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کریکشن کی. اب دیکھیں کہ یہ ہیومن نیچر ہے نا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرا اس کو بتاتا ہے کہ صحیح نہیں، تو یہ موقع بڑا نازک سا ہوتا ہے، بڑا سینسٹیو سا ہوتا ہے. کہتے کہ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا عثمان بن مظعون کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی دلجوئی کی. تو کہتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ خواب بیان فرمایا. آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، یعنی وہ بہتا چشمہ ہے، صدقہ جاریہ. پھر غزوات میں بھی مجاہدین کی خدمت کیا کرتی تھی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مدینہ کی عورتوں میں انہوں نے چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ نفیس قسم کی چادر بچ گئی. ایک آدمی نے جو ان کے پاس تھا ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجیے، یعنی جو آپ کے نکاح میں. ان کا اشارہ کلثوم بنت علی کی طرف تھا. تو عمر نے کہا کہ ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہیں. ام سلیت انصاری خواتین میں سے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں شامل تھی. عمر نے یہ بھی کہا کہ یہ احد کے دن ہمارے لیے پانی کی مشکیں بھر بھر کے لاتی تھی. تو اپنی بیوی کو نہیں دی وہ چادر، کس کو دی؟ اس خاتون کو دی جو جنگ میں پانی بھر بھر کے لاتی تھی. کس لیے؟ ان کو کیوں ترجیح دی؟ اپنے گھر والوں پر، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے، دین کی نصرت اور حمایت کی وجہ سے. پھر غزوات میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ام سلیم اور بعض انصاری عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے تاکہ وہ پانی وغیرہ پلائیں اور زخمیوں کا علاج کریں. وہ مشہور خاتون کون ہے جو علاج کیا کرتی تھی؟ طبیبہ. نام کیا تھا ان کا؟ کسی کو معلوم ہے؟ جنہوں نے مسجد نبی کے پاس اپنا خیمہ بھی لگا رکھا تھا، جو زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. رفیدہ، را فا یا دالہا. ایک کتاب ہے سیرت صحابیات، وہ پوری کتاب میں نے تقریباً 5 سال میں پڑھائی ہے. جب میں یہاں سے کینیڈا سے گئی تھی تو وہاں میں نے ہفتے میں 1 دن پڑھانی شروع کی اور الحمدللہ پچھلے سال وہ کتاب مکمل ہو گئی. اس میں انصاری خواتین اور مہاجرات کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں اور کس کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی. اسی کے اندر حضرت رفیدہ کا ذکر بھی ہے. تو یہ خواتین کیا کرتی تھی؟
بیماروں زخمیوں کا علاج کرتی، ان کی نگہداشت کرتی. ام عطیہ انصاریہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوئی. میں پیچھے ان خیموں میں رہتی تھی، ان کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، مریضوں کی دیکھ بھال کرتی. تو اس طرح مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی خدمت کی، لیکن ان کے اندر غیرت بہت تھی. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ انصاری عورتوں میں سے کسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا ان میں غیرت بہت ہے، یعنی ان کا اس طرح کے ماحول میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو بہرحال یہ تھے انصار، ان کے مرد اور ان کی عورتیں، اور کس کس طرح انہوں نے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی خدمت کی. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ان کے کردار سے، آپ نے اپنے لیے کون سی بات لی؟ انہوں نے کوئی بھی اپرچونٹی ہاتھ سے نکلنے نہیں دی، چھوٹی بڑی ہر وقت دے ور آن واچ. تو میں سوچی کیا چیز ہے جو ان کے دلوں میں اتنا زیادہ راسخ ہو گئی تھی کہ دے جسٹ ڈنٹ ریمبر دیم سیلوز، اس سے بڑھ کے انہوں نے کیا. تو میں صرف اپنے لیے سوچوں کہ کیا تھا ان کے اندر. انہی میں سے ایک انصاری خاتون تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کرنے کے لیے گئی تھی، اور وہ حامل تھی، اور وہاں ان کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. یعنی بالکل آخری دنوں میں تھی حمل کے، بچے کی ولادت کی، اور وہ جا رہی ہیں مکہ کیا کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے لیے. کوئی پرواہ نہیں کی اپنی. اور ہمارا تو بس کوئی ابھی شک ہی ہو نا تو بستر پہ پڑ جائیں گے، کیونکہ ہمارا ذہن اس طرح کام کرتا ہے نا کہ یہ کوئی بیماری ہے، یہ کوئی تکلیف ہے، اب پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے. نہیں، جب انسان کی نظر اپنے مقصد پہ نا، چھوٹی موٹی چیزیں اس کو یاد نہیں آتی. بالکل ایسے ہی جب آپ کسی ایک خاص چیز کو فوکس میں کرتے ہیں تو آس پاس کی چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں. جب ہماری زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول ہوتا ہے، کوئی بڑا مقام اور درجہ حاصل کرنے کی خواہش اور طلب ہوتی ہے، تو دوسری چیزیں بھی بہت میٹر نہیں کرتی. وہ ہوتی ہیں اپنی جگہ لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جو وضاحت ہے انصار کا، جو تعارف ہے، اس سے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں پر راضی ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اگر ان لوگوں کے ساتھ جگہ چاہیے تو پھر ان کے طریقوں پر ان جیسے کام کرنے ہوں گے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ہمیں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ ہیں انعمت علیہم جن کے لیے جنت کے وعدے ہیں. اب آپ اگر اس پہلی والی آیت کو دیکھیں نا، شروع کی آیات، سورۃ التوبہ کی آیت جو ہے، دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. کیا ہم اتبعوہم بإحسان میں آتے ہیں؟ وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے، ان کا اتباع کیا، ان کو فالو کیا. ٹھیک ہے، ہم نہ مہاجرین بن سکتے ہیں، نہ انصار بن سکتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بہت کچھ کیا، لیکن ہمارے لیے ایک چھوٹی سی رے آف ہوپ ہے، روشنی کی کرن ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان کے طریقوں پہ چل سکتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک بڑا مقصد رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے جی سکتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انعام کیا ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ذَلِكَ رکھتے ہیں، لیکن جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان جیسے کام کرنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. تو صرف خواہشات اور تمنائیں اور آرزویں کافی نہیں ہوا کرتی، ان کو پانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے بارے میں سوچئے، میں دین کی خدمت کے لیے کیا کر سکتی ہوں، مجھے اللہ نے کیا دیا ہے. اگر روٹی ہی پکانی آتی ہے تو وہ بھی ایک کام ہے، اگر کسی بیمار کی لک آفٹر کرنا آتی ہے تو وہ بھی ایک کام ہے. اپنی ذات کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم سبھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر، دین کے فائدے میں، دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے. یہی اصل میں دینے والے ہوتے ہیں، اور جو دیتا ہے وہی پاتا ہے. یس، احسان کا ورڈ، احسان کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ